فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم تمام کاشانۂ بصیرت کے سامعین کو خوش آمدید۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں صادق آل محمد۔ اس میں کل 124 صفحات ہیں اور ہم ابھی پہنچے ہیں اس ریکارڈنگ میں صفحہ نمبر 18 پہ، اور صفحہ نمبر 18 کا یہ آخری پیراگراف ہے، اور اس پیراگراف کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات۔ تو چلیے ہم اور آپ مل کر اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ روایات کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایسا زرین دور ہے کہ اس وقت کی دو طاقتیں یعنی بنی امیہ اور بنی عباس نے طاقت کے حصول کے لیے پوری سرزمین اسلام میں جنگ و جدل کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے شام میں موجود مرکزی حکومت کی رٹ شام سے دور دراز علاقوں میں کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی، کیونکہ سب مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ طاقت اور قدرت کے حصول کی جنگ ہے۔ اس لیے مخصوص لوگوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کی زیادہ دلچسپی جنگ کے بجائے علم حاصل کرنے میں رہی، اور اسی وجہ سے علمی محافل اور مجالس کو بہت زیادہ رونق ملی۔ منع حدیث کی پابندی ختم ہو چکی تھی، یونانی علوم کا عربی زبان میں ترجمہ شروع ہو چکا تھا، اور لوگوں کا بھی علوم کے حصول میں شوق و ذوق دیدنی تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سیاست اور جنگ و جدل سے دور رہ کر ایک علمی انقلاب برپا کیا۔ مدینے کے علاوہ مکے، کوفہ اور بغداد میں آپ کے سفر اور وہاں علمی محافل اور مجالس اور علمی مذاکرات میں قرآن و سنت سے گفتگو سبب بنی کہ دور دراز علاقوں سے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں پہنچنے لگے، اور جو ایک بار آ جاتا تھا تو کچھ دن تلمس کرنے سے آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یہ ہمیں صفحہ نمبر 19 پہ دوسرا پیراگراف ہے یہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ صرف فقہ، حدیث، کلام، فلسفہ اور الہیات میں شاگردوں کی تربیت کی، بلکہ کیمیا، ریاضیات اور نجوم جیسے علوم میں بھی اپنے شاگرد تربیت کیے، اور جابر بن حیان آپ علیہ السلام کے ہی شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ اس کا حوالہ ہے ابن خلقان وفیات العیان، صفحہ نمبر 291 291 جلد 1، اور دوسرا حوالہ بھی ہے اس کا شہیدی زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام جلد 1 صفحہ 66۔ میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ڈھونڈوں، ہم کہاں پہ پہنچے ہیں جی۔ تو ہم تھے کہ جابر بن حیان آپ علیہ السلام کے ہی شاگردوں میں سے ایک ہیں، جسے آج پوری دنیا کیمیا کا باپ مانتی ہے۔ انہوں نے 600 کے قریب کتابیں تالیف کی، جن میں سے ان کی صرف 215 کتابیں آج موجود ہیں۔ توحید مفضل میں امام علیہ السلام کی طرف سے بیان کی گئی جسم میں خون کی گردش اور خون کے وائٹ سیل کے کردار پر آج سے 1000 سال قبل
امام علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے۔ اس جدید دور میں تمام تر ترقی کے باوجود ہمارا ماننا ہے کہ ابھی تو سائنس نے کچھ ترقی نہیں کی۔ علم کی اصل ترقی اس وقت ہوگی جب انسانی دماغ اور اس کے افکار کے اسرار و رموز کھلیں گے، جو کہ اس کا ذکر آیا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں۔ ابھی تو انسان نے آفاق پر بھی صحیح طریقے سے گرفت حاصل نہیں کی اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ انفس کی منزل تو بہت دور کی بات ہے۔ اس 6 فٹ کے حضرت انسان جس کی تخلیق کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، ابھی تو خود انسان کے اندر کی کائنات جو ان گنت اسرار و رموز سے بھری ہوئی ہے، اس بارے میں بھی مفکرین کی زبانیں گنگ ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا ماہر نفسیات پیدا نہیں ہوا جو کہہ سکے کہ اگر انسان ایسا سوچے گا تو اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی نفسیات اور سماجیات کے ارتباط کو کما حقہ بیان کر سکے۔ لیکن ہمارے ائمہ اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ انسان کی نفسیات اور سماجیات کو واضح طور پر کھول کر بیان کیا ہے، اور آنے والی نسل شاید اس حقیقت کی گہرائی کو سمجھ پائے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ہمیں صفحہ نمبر 20 پہ مختلف علوم و فنون میں شاگردوں کی تربیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن کے نام حدیث و رجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ عمومی شاگردوں سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کے بعض خاص شاگرد بھی تھے جنہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کر رکھی تھی اور اپنے زمانے میں بے نظیر سمجھے جاتے تھے۔ زرارہ بن عین شیبانی، محمد بن مسلم بن رباح، فضیل بن یسار البصری، برید بن معاویہ اجلی، ابو بصیر اسدی، جمیل بن دراج، احان بن عثمان، عبداللہ بن بکیر شیبانی، عبداللہ بن مسکان، حماد بن عیسیٰ، حماد بن عثمان، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سب اصحاب اجماع اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، جنہوں نے ہزاروں احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ ابو حمزہ صومالی، احان بن تغلب، معلی بن خنیس، عبد الرحمن بن حجاج، محمد بن ابی امیر، عبداللہ بن ابی یعفور، بہلول، یونس بن زبیان کوفی رضوان اللہ تعالی علیہم، اور بہت سارے آپ علیہ السلام کے شاگرد جن کے نام اور آپ علیہ السلام سے نقل کی گئی روایات شیعہ و سنی کتب میں درج ہیں۔ اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر کسی فقیہ یا محدث نے اتنے سوالات کے جوابات نہیں دیے یا ان سے نہیں پوچھے گئے جتنے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے گئے، اور انہوں نے مدلل جوابات دیے۔ اس لیے ہاشمیہ، کوفہ، مدینہ اور مکہ میں جہاں بھی علمی محافل سجتی تو قال الصادق اور قال الباقر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور بغیر مذہبی تعصب کے علماء اور دانشور حضرات آپ کی احادیث کو بیان کرتے، اور یہی چیز سبب بنی کہ دور و نزدیک سے لوگوں نے جوق در جوق مدینے کا رخ کیا تاکہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر ثانوی تلمس دیکھ کر علم کے کچھ موتی اپنی جھولی میں ڈال سکیں۔ اب اگلی جو ٹاپک یا ہیڈنگ ہے یہ ہے صفحہ نمبر 21 پر، وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور مذاہب اربعہ کے بزرگان۔ حنفی مذہب کے پیشوا حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں: ما رأیت فقہ من جعفر ابن محمد بناہ عالم الامہ،
کہ میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ کوئی فقیہ اور دانا انسان نہیں دیکھا، اور وہ اس زمانے کی امت کے عالم ترین ہستی ہیں۔ حوالہ ہے شمس الدین ذہبی، سیر اعلام النبلا جلد 6 صفحہ 257، تاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 198 199۔ پھر لکھا ہوا ہے ہا 2183 محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 145۔ ایک اور جگہ پر کہا لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسک حجہم۔ اس کا حوالہ ہے شیخ صدوق من لا یعذر الفقیہ، صفحہ نمبر 519 جلد 2۔ کنز الفوائد میں ہے کہ جناب ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے، اے اللہ یہ تیری اور تیرے رسول کی طرف سے تھا۔ تو ابو حنیفہ نے اعتراض کیا یہ تو شرک ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور وہ ارادہ کیا تھا جو حاصل نہیں کر سکے، اور ان کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول سے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے۔ اللہ اور رسول نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے۔ بہرحال یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور منہ پھیر لیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا، اور روئے زمین پر کوئی ان کا سرپرست اور مددگار نہ ہوگا۔ حوالہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ اور دوسری آیت میں فرمایا حالانکہ اے کاش یہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب وہ اور اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے عطا کر دیں گے، اور ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ حوالہ ہے اس کا سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ ابو حنیفہ نے کہا خدا کی قسم جیسے اب تک تو میں نے ان آیات کو نہ پہلے قرآن میں دیکھا اور نہ سنا ہو۔ اس کا حوالہ ہے محمد بن علی کراچی کنز الفوائد جلد 2 صفحہ 36۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے جناب ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار کیا ہے۔ حوالہ ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ صفحہ 274 جلد 15۔ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری جو سفیان ثوری کے نام سے مشہور ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور اہل سنت کے علماء نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ حوالہ ہے خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 152 152۔ اور حدیث نقل کرنے میں اسے امیر المومنین کا لقب دیا ہے۔ شیعہ کتب میں بھی ایسی بہت روایت موجود ہیں جو سفیان ثوری کے توسط سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ یہاں پہ صفحہ 22 ختم ہو جاتا ہے، ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر۔ مالکی مذہب کے رئیس مالک بن انس نے بھی اپنی کتاب الموطا میں بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں، اور ان افراد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض حاصل کیا۔ وہ امام جعفر صادق
علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں میں ایک مدت تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا ہوں، اور جب بھی میں ان کے پاس جاتا ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پاتا۔ امام یا حالت نماز میں ہوتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ بغیر وضو کے امام نے کبھی کوئی روایت نقل کی ہو۔ حوالہ اس کا ہے ابو القضاء القاضی ایاز، ترتیب المدارک اور تقریب المسالک، صفحہ نمبر 52، جلد نمبر 2۔ اور ایک اور حوالہ ہے اسی کا، ابن شہر عشوب، مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 275۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے امام صادق علیہ السلام سے زیادہ علم و عبادت و تقوی کسی اور میں نہیں دیکھا۔ اس کا حوالہ ہے شیخ صدوق الامالی، صفحہ نمبر 542، محمد بن احمد فتال نیشاپوری، روضۃ الواعظین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 401۔ معتزلہ کے بزرگان نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا۔ عمر بن عبید بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں علمی پیاس بجھانے کے لیے آتا تھا اور اپنے سوال کے جوابات لے کر جاتا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ گناہان کبیرہ کو خود قرآن کی آیات سے پہچانوں، تو امام علیہ السلام نے 22 گناہان کبیرہ کو آیات سے بیان کیا۔ جب وہ امام علیہ السلام کی محفل سے باہر نکلا تو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ھذا من قال برایا ونازعکم فی الفضل والعلم۔ اس کا حوالہ ہے من لا یعز الفقی، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 563 564۔ ابن حجر اسقلانی کے مطابق ان کے علاوہ بھی اہل سنت کے بعض دوسرے بزرگ شخصیات نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم سے کسب فیض کیا، جیسے سفیان بن عیینہ، ابن جری، روح ابن قاسم، یحییٰ بن سعید اور ابو بکر ایوب بن کیسان سختیانی وغیرہ وغیرہ۔ حوالہ ہے توسی، رجال توسی، صفحہ نمبر 106۔ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس پیج کو جو تھا اس کتاب کا، صفحہ نمبر 23، اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 24 پر۔ اس 24 صفحے پہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے، مشرکین اور ملحدین سے علمی مناظرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم اور فضل کی خبریں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل چکی تھیں، اور لوگ اس شہرت کو سن کر اپنے علمی مسائل حل کرنے کی غرض سے مدینے کا رخ کرتے۔ مختلف ادیان و مذاہب کے پیروکار، یہاں تک کہ مشرکین اور ملحدین بھی امام علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ ابو عبداللہ عبد الملک مصر کا رہنے والا تھا، لیکن خدا کے وجود کا انکار کرنے لگا۔ امام علیہ السلام کے علمی شہرت سنی تو مصر سے مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینے پہنچنے پر پتہ چلا کہ امام علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں، تو مدینے سے مکہ کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچنے پر امام علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا اور امام علیہ السلام کے دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ایمان کامل لے آیا اور درخواست کی، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیجیے۔ تو امام علیہ السلام نے ہشام بن حکم کے ذمے لگایا کہ اسے اسلامی تعلیمات کی تعلیم دو۔ اسی مناظرے میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے پوچھا، مانتے ہو کہ زمین کے نیچے بھی کچھ ہے اور زمین کے اوپر ظاہری آسمان کے بعد بھی؟ کہا جی مانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، زمین کے نیچے گئے ہو؟ کہا نہیں۔ امام نے فرمایا، تو پس کیا جانتے ہو کہ زمین کے نیچے کچھ ہے؟ نہیں جانتا، شاید کچھ نہ ہو۔ فرمایا، یہ گمان اور شاید ایسی سرگردانی ہے کہ جس سے یقین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا، اچھا آسمان کی طرف گئے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا، جانتے ہو وہاں کیا کچھ ہے؟ جواب دیا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تعجب ہے، نہ مشرق گئے ہو نہ مغرب، نہ زمین کے نیچے گئے ہو نہ آسمان پر گئے ہو، اور نہ ان سے گزرے ہو،
کہ جان سکو کہ کیا کچھ ہے وہاں پر، اس کے باوجود انکار کر رہے ہو؟ کیا عاقل انسان جس چیز کو سمجھ نہ سکے اس کا انکار کر دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مصری بھائی، جان لو ہم نے خدا کے بارے میں شک نہیں کیا۔ کیا دن اور رات سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے کہ ہر روز افق پر ظاہر ہوتے ہیں اور مجبوراً پلٹ جاتے ہیں اور اپنے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرتے؟ اگر جاننے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر لوٹ کر کیوں آتے ہیں؟ اگر مجبور اور ناچار نہیں ہیں تو دن رات کیوں نہیں بنتا اور رات دن کیوں نہیں؟ خدا کی قسم، یہ مجبور اور ناچار ہیں، اور جس ذات اور ہستی نے انہیں مجبور اور مسخر کیا ہے وہ ذات سب سے زیادہ قدرت والی اور عظیم ذات ہے۔ حوالہ ہے کلینی الکافی، صفحہ نمبر 72، جلد نمبر 1۔ جعد بن درہم بدعت ایجاد کرنے والا اور اسلام مخالف تھا۔ اس نے ایک بوتل میں مٹی اور پانی ڈالا اور کچھ دنوں بعد اس میں کیڑے اور حشرات پیدا ہو گئے۔ وہ شیشے کی بوتل لوگوں کے سامنے لایا اور کہا، ان کو میں نے خلق کیا ہے کیونکہ میرے ذریعے یہ پیدا ہوئی ہے، لہذا ان کا خالق بھی میں ہوں۔ اس کی یہ بات جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو بتائی گئی تو فرمایا، اس سے جا کر پوچھو کہ اگر خالق تم ہو تو بتاؤ بوتل میں حشرات کی تعداد کتنی ہے، ان میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، پھر ان سے کہو انہیں ایک اور شکل میں پیدا کر کے دکھائے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ جیسا چاہے ان کی شکل تبدیل کر سکتا ہے۔ جب یہی سوال اسے پوچھے گئے تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ حوالہ المالی المرتضی، صفحہ نمبر 284، شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار، جلد 1، صفحہ نمبر 157، جو ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت، اور اس ہیڈنگ کے نیچے سب ہیڈنگ ہے لباس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک پروقار اور پرہیبت شخصیت کے مالک تھے، اور آپ ظاہری آرستگی کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کنگھی کرتے اور عطر لگاتے، چاندی کی انگوٹھی میں عقیق کا نگینہ پہنتے۔ آپ کا پسندیدہ لباس سفید تھا، اور آپ علیہ السلام صاف ستھرا لباس پہنتے اور فرماتے، بہترین لباس وہ ہے جو اس وقت کے لوگوں کا معمول ہو۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے خوبصورت سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس زمانے کا مشہور زاہد سفیان ثوری داخل ہوا اور امام علیہ السلام کے لباس کو دیکھ کر اعتراض کیا کہ یہ آپ کا لباس نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، شاید تیرے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ موجود ہے، حالانکہ وہ زمانہ سخت زمانہ تھا کہ دنیا نے منہ پھیرا ہوا تھا۔ آج جب دنیا نے مسلمانوں کی طرف منہ کیا ہے تو ابرار اور نیک لوگ فاسقین سے، مسلمان کافروں سے اور مومن منافقین سے زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے استفادہ کریں۔ تو تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے معین حق کو ادا کیے بغیر صبح یا شام کی ہو۔ حوالہ ہے شیخ کلینی الکافی، صفحہ نمبر 65، جلد نمبر 6۔ اگلی ہیڈنگ ہے صوفی اور زاہد لوگوں کا آپ کے لباس پر اعتراض۔ ہیڈنگ نہیں بلکہ میں اس کو سب ہیڈنگ کہوں گی۔ سفیان ثوری کی طرح زاہد اور صوفی اس زمانے میں بہت تھے جو کھردرا لباس پہنتے اور دنیا سے دور رہتے، اور جس کے جسم پر بھی صاف ستھرا لباس دیکھتے تو اسے نصیحت کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام علیہ السلام پر بھی اعتراض کر دیا اور قرآن کی سورہ حشر آیت نمبر 9 سے استدلال کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تم جو اعتراض کر رہے ہو قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ، کون سی محکم ہے اور کون سی متشابہ؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہو تو وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں،
یہ ان کا اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرنا تھا جب اس کے لیے باقاعدہ حکم بھی نہیں آیا تھا اور ان کے مباح تھا اور انہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کی تعریف کی، لیکن جب باقاعدہ حکم آیا تو اس کے برخلاف حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے ایسے کام سے منع کیا جو خود تمہارے نقصان میں ہے اور تمہاری بیوی بچوں کے نقصان میں ہے، یا یہ کہ گھر میں بوڑھا یا بوڑھی کے نقصان میں ہے جو بھوک پر صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی فداکاری سے بعد میں منع کر دیا جس سے تمہارے اپنے گھر والے بھوکے ہوں اور بھوک سے مر رہے ہوں اور تم ان کو چھوڑ کر دوسروں پر ایثار و فداکاری کرتے رہو۔ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، حوالہ جات جو ہیں وہ نیچے صفحے کے فٹ نوٹ پہ ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے شیخ کلینی الکافی، صفحہ نمبر 65، جلد نمبر 5۔ کھانا کھانے کے آداب، یہ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھوتے، البتہ کھانے سے پہلے جب ہاتھوں کو دھوتے تو کسی چیز سے ہاتھ خشک نہیں کرتے تھے، اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوتے تو تولیے سے خشک کر لیتے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے اور الحمدللہ سے کھانے کا اختتام فرماتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ صبر کرتے یہاں تک کہ معتدل ہو جاتا، اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی بھی رات کو کھانا کھائے بغیر نہ سوتے اور پرخوری سے منع فرماتے۔ اب جو سب ہیڈنگ ہے یہ ہے، ہم صفحہ نمبر 27 پہ ہیں، آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ یہ ہے سب ہیڈنگ مہمان نوازی۔ امام علیہ السلام کی شخصیت سے اگر کوئی تھوڑی بہت بھی آشنائی رکھتا ہو تو جان جائے کہ آپ علیہ السلام کے پاس کتنے مہمان آتے ہوں گے۔ جہاں صرف آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہو تو دور دراز علاقوں سے جو علماء، دانشور اور صاحب نظریہ لوگ آپ سے علمی مذاکرات کے لیے آتے، اگر ان کو بھی مد نظر رکھا جائے تو انسان جان سکتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کھانے کا وقت ہو کہ آپ کے پاس کوئی مہمان نہ ہو۔ بعض اوقات اگر درس کھانے کے وقفے تک چلتا تو آپ اپنے شاگردوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتے اور جو قبول کر لیتے آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ آپ بہت عظیم مہمان نواز تھے۔ آپ مسلمانوں کو بھی مہمان نوازی کے آداب سکھاتے اور فرماتے، جب تمہارا بھائی اچانک مہمان بن کر آ جائے تو جو گھر میں ہے اسی سے اس کی خاطرداری کرو، اور جب تم اسے خود دعوت دے کر بلاؤ تو اپنے آپ کو تکلف میں ڈالو، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کراؤ۔ اس کا حوالہ ہے شیخ کلینی، جلد 6، صفحہ نمبر 276۔ جب کوئی مہمان بن کر آتا تو سب کام آپ اپنے دستے مبارک سے انجام دیتے اور مہمان سے کام لینے کو منع کرتے اور فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مہمان سے کوئی کام لیا جائے۔ حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 283، جلد 6۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو ایک مومن کو کھانا کھلائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مہمان بن کر آئے تو مت پوچھو کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ گھر میں ہے اسے لے آؤ، کیونکہ یہ جوامردی کی علامت ہے۔ اس کا حوالہ ہے شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار، جلد 2، صفحہ نمبر 76۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی دوستی اپنے بھائی کے دسترخوان پر کھانا کھانے سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنا سچا دوست ہے۔ حوالہ ہے مجلسی بہار الانوار، صفحہ نمبر 449، 449، 449، جلد ہے 75۔ آپ مہمان کو خوش آمدید کہتے اور جاتے وقت خود ان کو دروازے تک خدا حافظی کرنے کے لیے آتے اور دروازہ بند کرتے
اگر آپ کا نوکر دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع کر دیتے اور فرماتے ہم اس خاندان سے ہیں جو اپنے مہمان کو سلامتی کے ساتھ خود خدا حافظی کرتا ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 28 ختم ہو گیا ہے، ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 29۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سیرت اور گفتار کے ذریعے نہ صرف مہمان نوازی کے تمام تر آداب کو بیان فرمایا بلکہ مہمان کے وظائف کی طرف بھی اشارہ کرتے اور فرماتے، معاف کیجیے گا، پھر سے میں جملے کو پڑھتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سیرت اور گفتار کے ذریعے نہ صرف مہمان نوازی کے تمام تر آداب کو بیان فرمایا بلکہ مہمان کے وظائف کی طرف بھی اشارہ کرتے اور فرماتے کہ اگر آپ اکیلے کو دعوت دی گئی ہے تو کسی کو اپنے ہمراہ مت لے جائیں، اسی طرح جہاں دعوت ہو وہاں جائیں، بن بلائے مہمان بننے سے پرہیز کریں۔ حوالہ مجلسی بحار الانوار، صفحہ نمبر 444، جلد نمبر 72۔ اور فرماتے جب تم مہمان بنو تو میزبان جہاں کہیں وہیں بیٹھو، کیونکہ گھر کا مالک ہی گھر کے حالات سے واقف ہے کہ کیا چیز نظروں سے اوجھل رہے اور کیا چیز سامنے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے عبادت۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ باوضو رہتے اور مالک بن انس کی روایت کے مطابق آپ اگر حدیث بھی بیان فرماتے تو وضو کر کے بیان کرتے، اور آپ علیہ السلام کی زبان پر ذکر خدا رہتا۔ لوگ بشمول مالک بن انس جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو 3 حالتوں میں سے ایک میں پاتے، یا آپ مشغول نماز ہوتے، یا تلاوت اور ذکر خدا میں مشغول ہوتے، یا روزے کی حالت میں ہوتے۔ ماہ مبارک رمضان میں عبادت خدا کا خاص اہتمام کرتے، خصوصاً شب قدر میں اگر آپ مریض بھی ہوتے تو بھی مسجد میں عبادت خدا کا اہتمام کرتے، اور عید الفطر کے دن اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ دیتے، اپنے اصحاب کو بھی تاکید کرتے کہ سب اہل و عیال کا فطرہ ادا کریں، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں ان کو موت نہ آ جائے جس کا فطرہ ادا نہیں کیا۔ حوالہ ہے شیخ کلینی الکافی، صفحہ نمبر 174، جلد نمبر 4۔ آپ سحر کے وقت عبادت خدا میں مشغول رہتے اور بلند آواز سے ذکر خدا کرتے تاکہ اگر گھر کا کوئی فرد اٹھ کر عبادت خدا کرنا چاہے تو اٹھ جائے۔ جب حکومتی اہلکاروں نے آپ کے گھر پر آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی غرض سے سحر کے وقت دھاوا بولا تو اس وقت بھی آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ اب جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جسے رزق اور زندگی میں اضافے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ان رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کی توہین کی، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے چاقو نکال لیا۔ حوالہ ہے مجلسی بحار الانوار، صفحہ نمبر 94 جلد 74۔ لیکن اس کے باوجود وہ جہاں بھی آپ کو ملتا آپ ان کا حال احوال پوچھتے، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ حسن افطس کو 70 دینار دینا، حسن افطس کو 70 دینار دینا۔ آپ فرماتے اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھا کرو، چاہے پانی کا گھونٹ پلانے جیسا ہی کیوں نہ ہو، اور بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دو۔ حوالہ ہے کلینی الکافی، صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 2۔ داؤد رقی آپ کے جلیل القدر صحابی کے چچا کا بیٹا بہت غیر مہذب تھا، اور داؤد رقی اور اس کے گھر والے ہمیشہ اس سے پریشان اور اس کی حرکتوں سے اذیت میں رہتے۔ ایک مرتبہ مکہ جانے سے پہلے اس نے اپنے کزن کو کچھ پیسے دیے تاکہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرے،
تو جب داؤد مکہ پہنچا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، علم غیب کی بنا پر امام علیہ السلام نے اس کام کی تعریف کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حوالہ بحار الانوار، صفحہ نمبر 93 جلد 74۔ آپ علیہ السلام کوشش کرتے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تو آپ علیہ السلام اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کا اختلاف ختم کراتے اور صلح کرواتے۔ اب یہ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 31 پر، ہیڈنگ ہے رزق حلال کمانے کی تشویق۔ آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو لوگوں کو رزق حلال کمانے کی تشویق تھا۔ آپ علیہ السلام انہیں محنت اور کام کاج کرنے کی تشویق کرتے اور فرماتے، محنت کرو اور کام کرو۔ طلب حلال رزق کے لیے کوئی کام یا پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہنر نہیں ہے تو مزدوری کرو، اور اس طرح لوگوں کو سستی اور کاہلی سے برحذر فرماتے۔ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے یا حج پر جانے کے لیے یا صدقہ دینے اور صلہ رحمی کرنے کی غرض سے محنت کرتا تو فرماتے، یہ دنیا کا حصول نہیں بلکہ حقیقت میں تو یہ آخرت کے لیے ہے۔ اگر آپ کے باغ میں کوئی مزدور کام کرنے کے لیے آتا تو آپ غلام سے فرماتے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو۔ اگلی جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے تجارت۔ آپ علیہ السلام نہ صرف اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو تجارت کی تشویق کرتے بلکہ خود بھی تجارتی کاموں میں حصہ لیتے۔ اگرچہ شخصاً خود تجارت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے سرمایہ کو تجارتی کاموں میں لگاتے، لیکن آپ علیہ السلام کی زیادہ تاکید سود سے پاک تجارت پر ہوتی تھی اور غیر ضروری منافع کمانے سے منع فرماتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ نے ایک قابل اطمینان شخص کو تجارت کے لیے پیسے دیے تو وہ تجارت کی غرض سے مصر گیا، اور جب واپس آیا تو بہت زیادہ منافع لے کر آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ منافع تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا، مصر سے آنے والے تجارتی قافلوں سے ہم نے پوچھا کہ کون سی چیز مصر لے جائیں جو زیادہ منافع دے سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں چیز وہاں پر نایاب ہے۔ تو ہم سب تاجروں نے عہد کیا کہ اس چیز کو فلاں قیمت سے کم ہرگز نہیں بیچیں گے، اور ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے کئی گنا منافع ہمیں ملا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلمانوں کے خلاف اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے آپس میں عہد و پیمان کرتے ہو کہ 2 برابر سود سے کمتر چیز نہیں بیچو گے۔ پھر آپ نے جو اصل رقم اسے دی تھی صرف وہی اٹھا لی اور فرمایا، یہ سب منافع میں نہیں لے سکتا۔ اے مصادف تلواروں کی چمک اور شور میں جنگ کرنا آسان ہے، لیکن رزق حلال کمانا مشکل۔ اب اگلی سب ہیڈنگ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صفحہ نمبر ہے 32۔ طلب رزق حلال کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی تاکید کرتے اور عملاً لوگوں کی مدد کرتے۔ رات کے اندھیرے میں فقراء کے گھروں میں بلا تفریق مذہب راشن پہنچاتے، جیسا کہ معلّہ بن خنیس سے نقل کی گئی روایت میں ہے، اور صدقے کو رزق کی کنجی سے تشبیہ فرماتے۔ کسی سوالی کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجتے تھے، کبھی عمومی دعوت کا اہتمام فرماتے اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے۔ فضل بن ابی قرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام درہم و دینار کی تھیلیاں دیتے اور فرماتے، یہ فلاں فلاں بنی ہاشم کے گھروں میں تقسیم کر دو، اور آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی مخفی طور پر مدد کرنے والی اصل ہستی کون تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے باغوں کے محصول کو بھی زیادہ تر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کا ایک باغ تھا جس کا نام چشمہ ابی زیاد تھا، جس کی سالانہ آمدن
4000 دینار تھی۔ آپ علیہ السلام اتنا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ صرف 400 دینار آپ علیہ السلام کے پاس باقی بچتے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 32 تمام ہوا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی صفحہ نمبر 33 پہ، جس میں ہے خلاصہ کلام۔